ویورز اے ویری وارم ویلکم ٹو دس شو. میں ہوں کامران شاہد. منڈے ٹو تھرسڈے 8 سے 9 آپ لوگوں کو پچھلے ایک مہینے سے میں افسوسناک خبر سے آغاز کرتا ہوں. اوبیسلی کتنی اموات ہو گئی کرونا کی وجہ سے پاکستان میں, جو پچھلے 24 گھنٹے میں 16 ہو گئی ہیں, اور اوبیسلی پاکستان میں لگ بھگ 185 کیسز جو ہیں وہ اب ہو چکے ہیں, اور بلکہ 190 سے اوپر ہو چکے ہیں کیسز. بڑی خطرناک خبر تھی آج پاکستان کے. ایک مورل پوائنٹ ہوتا ہے اس کے لیے, ہمارے ملک کا جو پرائم منسٹر ہوتا ہے وہ لیڈر ہوتا ہے, لیکن یہ سسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ فیصل عیدی صاحب سے وہ کچھ دن پہلے ملے تھے, اور فیصل عیدی صاحب جو ہیں ان کو کرونا ڈیٹیکٹ ہوا ہے. تو پرائم منسٹر کو بھی تجویز پیش کی گئی ہے کہ وہ کرونا ٹیسٹ کرائیں. امید کرتے ہیں کہ پرائم منسٹر جو ہیں وہ کرونا ٹیسٹ میں ان کا نیگیٹو نکلے گا. ویسے عمران خان صاحب کا جو ٹریک ریکارڈ ہے اس میں تو وہ ہر طرح کے وائرسز اپنی لائف میں, ہر طرح کے آڈس کو انہوں نے فرنٹ پہ کھیلا اور ہمیشہ بیٹ کیا, تو کوئی وائرس ان کو کچھ کر نہیں سکتا. یہ میرا اپنا آئیڈیا ہے, لیکن انشاءاللہ امید ہے کہ آل پریئرز ود ہم کہ وہ نیگیٹو ہی نکلے ہوں گا, کیونکہ وہ فرنٹ سے لیڈ کر رہے ہیں پاکستانی قوم کو. جیسے لیڈ کر رہے ہیں, صحیح کر رہے ہیں, غلط کر رہے ہیں, درمیانہ کر رہے ہیں, اس پہ ہمارے سوالات رہیں گے, لیکن آبویسلی ملک کے پرائم منسٹر ہیں. آج پرائم منسٹر نے ایک عجیب لاجک دی. انہوں نے مسجدوں کو جانے سے روکنے کے اوپر جو بہت کرٹیسزم ہو رہا ہے کہ حکومت بیٹھ گئی, حکومت لیٹ گئی, حکومت پریشر میں آ گئی, حکومت نے عوام کی جان و مال کی حفاظت نہیں کی. جب یہ 20 نکاتی پوائنٹس ایکسیپٹ کر لیے, بڑے بڑے علماء دین, بڑے بڑے مسلمان کنٹریز جنہوں نے طواف بند کر دیے, جنہوں نے عمرے بند کر دیے, جنہوں نے مساجد بند کر دیں, دین کی خاطر, مسلمانوں کی خاطر, اسلام کی خاطر, قرآن و سنت کی روشنی کے اندر, وہاں ہمارے پرائم منسٹر جو ہیں وہ یہ سب کچھ نہیں کر سکے. لیکن انہوں نے آج کمال جسٹیفیکیشن بھی دی ہے اس کی, جو جیسے پہلے سن لیں, اس کے بعد میں اب تبصرہ بعد میں پیش کرتا ہوں. جسٹیفیکیشن سنوائیں جی پرائم منسٹر کی کیا ہے مسجدوں کو جو بند نہیں کیا گیا تراویحوں کے لیے. ہمارا رمضان ایک عبادت کا وقت ہے, ہماری قوم مسجدوں میں جانا چاہتی ہے. اب کیا ہم ان لوگوں کو زبردستی کہیں کہ آپ مسجدوں میں نہ جائیں؟ اگر یہ مسجد میں جائیں گے تو پھر پولیس نمازیوں کو پکڑ کے جیلوں میں ڈالے گی. یہ ایک آزاد معاشرے میں ایسی حرکتیں نہیں ہوتی. آزاد سوچ سے پھر فیصلہ کرتے ہیں کہ ملک کے لیے کیا چیز بہتر ہے اور کیا نہیں ہے. کوشش کریں گھر میں بیٹھ کے عبادت کریں. سائن کیا ہوا ہے یہ جو 20 نکات کے اندر کہ اگر یہ پھیلتی ہے تو پھر ہمیں ایکشن لینا پڑے گا, ہمیں بند کرنی پڑے گی, اور کوئی نہیں چاہتا کہ مسجدیں ویران ہوں. پرائم منسٹر صاحب بصد احترام آپ کہہ رہے ہیں آزاد معاشرے میں ایسی حرکتیں نہیں ہوتی کہ آپ جگہوں کو بند کریں. آزاد معاشرے میں ہی سب کچھ ہو رہا ہے. آزاد معاشرے میں پوری دنیا نے جو ہے سب کچھ بند کر دیا. ہم سے زیادہ آزاد ہے امریکہ, ہم زیادہ آزاد ہے ویسٹ, ہم زیادہ آزاد ہے انگلینڈ, اور جنہوں نے نہیں کیا, لیٹ کیا, ان کو بہت منہ کی کھانی پڑی. اور آزاد معاشرے میں ہی رہتے ہوئے ہم نے آزادی کو نہیں روکنا, لیکن عوام کی جان و مال کی حفاظت کے لیے مساجد کو جو ہے وہ بند کرنے کی ضرورت تھی. دوسرے مسلم ممالک نے کیا, آپ نے نہیں کیا. اس میں آزاد معاشرے کا اگزامپل دینا ہی آسرین غلط ہے. اب آپ دیکھیں کہ کرونا اتنا قریب سے چلتا ہے, پتہ نہیں چلتا کہ جب آپ فیصل عیدی صاحب سے ملے, آپ جب ان سے چیک لے رہے تھے, آپ کو نہیں پتا وہ کرونا ہوا ہوا ہے. تو وہ جو عام نمازی ہے بیچارہ, اس کو کس طرح پتا ہے اس کو کرونا ہوا یا نہیں ہوا ہوا. فیصل عیدی تو آپ سے ملا ایک بندے سے, تو ہمیں خطرہ بڑھ گیا کہ آپ کو خدا نخواستہ جو ٹیسٹ کرایا, اللہ کرے نہ ہو آپ کو. وہاں تو سینکڑوں مساجد میں سینکڑوں درجنوں لوگ ہوتے ہیں. ابھی میں آپ کو ایک ویڈیو دکھاتا ہوں جس میں آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو حکومت نے SOPs بنائے تھے مسجد انتظامیہ کے ساتھ, وہ ابھی شروع ہی نہیں ہوا رمضان تو فیل ہو گئے ہیں. 50 سال سے اوپر کے لوگوں کی انٹری نہیں تھی, یہ لوگ انٹر نہیں ہو سکتے مساجد میں. اب ذرا آپ کو منظر دکھاتا ہوں میں, ذرا یہ فوٹیج دیکھیں ایک مسجد کی. جی نہیں 2-4 دن نہیں, سب کے لیے ہے کہ 50 سال سے اوپر والے حضرات گھر پہ بیٹھے. آپ کوشش کریں کہ نہ آئے, یہ نہیں بولا کہ نہیں آئے. آپ SOP پڑھ لیں, میں نے پڑھا. نہیں حضرت, ویسے آپ آئیں 100 بسم اللہ, لیکن SOP یہ ہے کہ 50 سے اوپر والے کو منع ہے. آج تو آئے, ہم لوگ کو ہوتے ہیں روکنے والے, لیکن یہ ہے کہ 50 سے اوپر والوں کو منع ہے آنا. جی ہاں, یہ بس دیکھ لیں, کیونکہ یہ اگر انتظام نہیں ہوا تو مسجد وہ دوبارہ پہ وہ کر دیں گے. تو ہاں بالکل, یہ دیکھیں جی 90% سے زیادہ لوگ جو مسجد میں آ رہے ہیں بلال مسجد میں, وہ 50 سال سے اوپر, 60 سال سے اوپر, 65 سال سے اوپر, 70 سال سے اوپر والے افراد ابھی مسجد میں داخل ہو رہے ہیں. اور مجھے 50 سال سے نیچے والا میرے خیال میں 10% بھی نہیں ہے. ہاں جی ہاں بالکل ایسا ہی ہے. بالکل جو بوڑھا ہے وہی پڑھے گا, جوان آدمی نہیں پڑھے گا. بالکل صحیح بات ہے آپ کی. تو یہ SOP پہ پہلے دن ہی خلاف ورزی ہو رہی ہے, اور جو ہے آگے کا اللہ ہی بہتر جانتے ہیں.
لے جی صداقت بھائی صاحب، بات یہ ہے کہ قیامت کے روز جو ہے، اور ویسے بھی عوام نے 5 سال کے بعد جب خدا نہ خواستہ آپ کی اس پالیسی کی وجہ سے جو تمام مسلم ممالک جو قرآن و سنت کی روشنی کے بالکل برخلاف ہے، اللہ تعالیٰ نے جس میں کہا ہے کہ اپنی زندگی کو بچاؤ اور دوسرے کی زندگی ہلاکت میں نہ ڈالو، آپ نے اس سرین لاجک کے برخلاف جاتے ہوئے کمزوری دکھاتے ہوئے عوام کو ان لوگوں کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا جو مسجد کی انتظامیہ کہہ رہی ہے کہ جی آپ کو کون روک سکتا ہے، اور وہ جو آگے سے جو شخص ہیں جو بحث کر رہے ہیں 50 سے اوپر، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اعلامیہ میں لکھا ہوا تھا کوشش کریں کہ نہ آئیں لیکن ہم آئیں گے. تو یہ نہ ان کا قصور ہے وہ جو 50 سال سے بڑی عمر کے وہاں آئے ہوئے تھے نمازی، اور نہ وہ مسجد کی انتظامیہ قصور ہے کیونکہ ان کو ووٹ نہیں ملا، ووٹ آپ کو ملا ہے. تو آپ کس سے جسٹیفائی کریں گے اتنی بڑی زیادتی جو آپ نے عوام کے ساتھ کرنے جا رہے ہیں کہ مساجد آپ کھول رہے ہیں اور آزاد معاشرے کی آپ ایک غلط اگزامپل دے رہے ہیں؟ یہ تو آپ کو اللہ کے آگے بھی آپ کو جواب دے ہونا پڑے گا، پرائم منسٹر کو بھی، آپ کو بھی، اور عوام کے آگے بھی ہونا پڑے گا. اتنی کمزور گورنمنٹ ہے آپ کی کہ آپ قرآن و شریعت کی روشنی کے اندر جو ہے لوگوں کی جان و مال کی حفاظت نہیں کر سکتے کرونا وائرس کی اس کے اندر تناظر میں. صداقت باسی صاحب. جی کامران صاحب بہت شکریہ، آپ نے بڑے اچھے طریقے سے اپنا پوائنٹ آف ویو جو آپ کو جس طرح کی سمجھ آئی ہے آپ نے بڑے اچھے طریقے سے اپنا پوائنٹ آف ویو پیش کیا ہے. یہی ہم سمجھتے ہیں کہ کچھ لوگوں کی سوچ ہے، لیکن اکثر اس طرح نہیں سوچی جس طرح آپ سوچ رہے ہیں. ہم سمجھ رہے ہیں کہ 220 ملین لوگوں کو آپ کبھی بھی زبردستی ان کے ول کے بغیر نہیں روک سکتے انٹل کہ آپ کسی طریقے سے کسی ایس او پی کے ذریعے کسی سسٹم کے ذریعے ان کو روکیں. جو آپ نے ویڈیو دکھائی وہ بالکل صحیح ہے، لیکن یہ ویڈیو ہماری نظام کی کمزوری کو ضرور جو ہے وہ ظاہر کرتی ہے، ہماری کمٹمنٹ کو نہیں. جہاں جہاں کمزوریاں ہوتی ہیں کامران صاحب وہ کمزوریاں ٹھیک کی جاتی ہیں، اور آپ نے جو نشاندہی کی بڑی اچھی ہے کہ ہمیں اس کو سامنے رکھ کے ایس او پیز بنانے. تو ہم پرائم منسٹر شروع سے سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہم ایک ویسٹ کا ماڈل ہم نے دیکھا ہے وہ پاکستان کی معیشت، پاکستان کا معاشرہ اس کے تحت یہ چل ہی نہیں سکتا. لہٰذا ہم نے کرونا کے ساتھ زندہ رہنا ہے، ہم نے تدابیر کے ساتھ زندہ رہنا ہے، ہم نے پریکاشن کے ساتھ زندہ رہنا ہے. اور آپ اور میں نہیں بتا سکتے کہ یہ 1 ہفتہ ہے، 1 مہینہ ہے یا 1 سال ہے. لہٰذا ہمیں اس کے ساتھ زندہ رہنا ہے. صداقت بھائی میری ایک بات ہے، آپ نے 3 ہفتے لاک ڈاؤن رکھا، 3 ہفتے آپ نے 3 ہفتے کیا 4تھا ہفتے میں انٹر ہو رہے ہیں، حکومت پاکستان نے لاک ڈاؤن رکھا، دفاتر کو آپ نے بند رکھا، سکول ابھی بھی بند ہیں، ریسٹورنٹس بند ہیں، عوام کی بقا کے لیے بند ہے. اس وجہ سے بند نہیں ہے کہ عوام سے آپ کہہ رہے ہیں کہ بچوں سے تعلیم چھین لی جائے. آپ کو کوئی یہ الزام نہیں دے گا جب آپ کی حکومت ختم ہوگی کہ جی آپ نے 4 ہفتے 1 مہینہ 2 مہینہ سکول بند رکھے تو یہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ تعلیم دشمن سوچ کے ساتھ اس دنیا میں آئے تھے یا پاکستان کے پرائم منسٹر بنے تھے. اگر آپ مساجد کو لوگوں کی خاطر، مسلمانوں کی خاطر، جو مسلمان جو ایمان سے بھرے ہوئے مسلمان ہیں جن کو بچانا بڑا ضروری ہے، اسلام کی خاطر بھی، اسلام کا نام لینے کی خاطر بھی، ان کو اگر آپ روکیں گے وہاں جانے سے تو یہ کوئی آپ کو یہ نہیں کہے گا آپ خدا نہ خواستہ اسلام کے دشمن ہیں، جس طرح آپ کو تعلیم کا دشمن کوئی نہیں کہہ رہا. یہاں پر آپ نے سعودی عرب کی طرح، ملیشیا کی طرح، ٹرکی کی طرح وہاں کے حکمران جو ہیں وہ انسان نہیں ہیں. انہوں نے لیڈرشپ، وہاں کے مسلمان کم مسلمان ہیں ہم سے، وہاں پہ روکنے کے لیے بھی وہی پیرامیٹر تھا. وہاں بھی ایک منٹ وہاں بھی قرآن شریف اس طرح ہی ہے، اسی طرح جذبہ ایمانی لوگوں کے دلوں میں ہے، اسی طرح لوگ تراویحوں کے لیے آنا چاہتے ہیں، اسی طرح مساجد آباد کرنا چاہتے ہیں. لیکن وہاں کی گورنمنٹ نے انیشیٹو لیا، وہاں کی لیڈرشپ نے لیڈرشپ دکھائی. آپ اور میں ہنس رہے یہاں بیٹھ کے کہ جناب کوئی مسئلہ نہیں، ہم کر ہی نہیں سکتے، یہ لاک ڈاؤن ہو ہی نہیں سکتا. عجیب بات ہے یار، یہ تو بڑی ایسی بات نہیں ہے کامران صاحب. آپ اس کا ایکسٹریم پوائنٹ آف ویو لے رہے ہیں، آپ اس کا ایکسٹریم پوائنٹ آف ویو لے رہے ہیں. ریاست اس کو سمجھتی ہے کہ ہم نے وقت کے ساتھ ساتھ آپ 1 مہینہ ہم نے ایک برداشت کیا، 2 مہینے برداشت کریں گے، ہو سکتا ہے کل ہمیں اسکول بھی کھولنا پڑ جائیں، کوئی ایسا طریقہ جس میں ایس او پیز فالو کریں. آپ کو کیا پتا یہ 2 مہینے، 4 مہینے، 6 مہینے، سال ہے، ہم سب کچھ بند تو نہیں کر سکتے. ہم گریجولی چیزوں کو کھولیں گے اور کوشش کریں گے کہ ہم کرونا کو ساتھ لڑیں بھی اور معاشرہ بھی ہمارا چلے، ورنہ پاکستان جیسا پوری دنیا آپ کا، پوری دنیا، میں ایک بات بتاؤں سن لینا، اب مجھے بھی تو بات کرنے تھے نا. جی آپ ہم سمارٹ لاک ڈاؤن کے کریں گے. اگر جس مسجد میں ایس او پی فالو نہیں ہوں گے اس مسجد کو ہم بند کر دیں گے. جس اگر کسی اور ایسے ادارے میں اگر گورنمنٹ میں صداقت بھائی، سارے پاکستان کو ہم بند نہیں کر سکتے. اگر آپ کی آواز، آپ کی بات دلائل کے اندر رتی برابر بھی اتھارٹی ہے، اس مسجد کو آپ بند کر کے دکھائیں. آپ نہیں کر سکتے بند، آپ بند کر ہی نہیں سکتے آپ، کیونکہ آپ کے پاس نہ اتھارٹی ہے نہ ول. تو آپ کو فوٹیج دے دی ہے، یہاں پہ وائلیشن ہوئی ہے، یہاں وائلیشن ہوئی ہے. وہ جو بزرگ ہیں انہوں نے اپنی زندگی میں خطرے میں ڈالی ہے، سب کی ڈالی ہے. آپ اسے بند آپ کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ ہمارا پرائم منسٹر خود کہہ رہا ہے آزاد معاشرے میں بند ہو ہی نہیں سکتا. بات ختم ہو گئی. کامران صاحب آپ سن لینا، آپ نے بات کر دی. جی میں خاموش ہوں. ہم نے سخت ایس او پیز کے ساتھ، آپ سنیں
سنیں ہم نے سخت SOPs کے ساتھ رمضان میں مساجد کھولنی ہے, اس میں انتظامیہ ڈیوٹی کرے گی. اگر ہمارے پاس انتظامیہ کے لوگ کم ہوں گے ہم رضاکاروں کو اپوائنٹ کریں گے. ہمارا علماء سے یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ سختی سے کوئی کارپیٹ استعمال نہیں ہوگی, فرش پہ پڑیں گے, ایک خاص ڈسٹنس ہوگا, لوگ وضو کر کے آئیں گے. ان تمام چیزوں پہ دیکھیں میں سمجھا نہیں پایا آپ کا پوائنٹ, آپ جو باتیں کر رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے, لیکن جو ہم باتیں کر رہے ہیں ہم اس کو جب ملک کا پرائم منسٹر یہ کہہ دے کہ آزاد معاشرہ ہے پاکستان کا, آزاد معاشرے میں آپ روک نہیں سکتے لوگوں کو, تو اب آپ کچھ نہیں کر سکتے. چھوڑ دیں اس بات کو, جانے دیں. اب لوگ اگر وبائی مرض سے مریں گے, خواہ وہ سکولوں سے ہو, خواہ وہ سڑکوں پہ ہو, خواہ مساجد میں ہو. آپ ایکسٹریم پوائنٹ بھائی وبا نے لیا ہوا ہے, کرونا وائرس نے لیا. ہمارا پرائم منسٹر کا ٹیسٹ ہونے جا رہا ہے, انہوں نے صرف چیک پکڑا تھا فیصل عیدی سے, انہوں نے کوئی ساتھ کھڑے کندھے سے کندھا بھی نہیں ملایا تھا. ابھی وبا نے ایکسٹریم پوزیشن میں پہنچایا ہے لوگوں کو. آپ ایکسٹریم, میں سوال کر سکتا ہوں مجھ سے؟ جی کریں. ایک سوال کر سکتا ہوں؟ جی کریں. اب مجھے موقع دینا. آپ مجھے بتائیں باقی صوبوں کے مقابلے میں سندھ میں جو لاک ڈاؤن تھا اپیرنٹلی وہ بڑا سخت تھا, لیکن آپ آج سٹیٹ چیک کر لیں, ہر جگہ پہ برابر گروتھ ہے پاپولیشن. طلال صاحب کی طرف جاؤں گا میں, طلال صاحب کی طرف گروتھ ہے. آپ جو بات کر رہے ہیں آپ اپنے پوائنٹ آف ویو سے اپنی سمجھ کے مطابق کر رہے ہیں, لیکن ہم نے اس کے ساتھ چلنا ہے. بھائی میں اپنی سمجھ کے مطابق نہیں کہہ رہا, دنیا کہہ رہی ہے صداقت بھائی, میں اپنی سمجھ کے مطابق نہیں کہہ رہا. طبی حقائق یہ کہہ رہے ہیں, بڑے بڑے ڈاکٹرز یہ کہہ رہے ہیں, میری بات سنیں. حکومت کہہ رہی ہے وہ بھی سارے حقائق سامنے رکھ کے کہہ رہے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ بھی چاہتا تھا پورا امریکہ کھول دے, اس کی اکانومی آپ سے بڑی اکانومی, ہماری اکانومی سے بڑی اکانومی ہے, لیکن اس نے سنا ڈاکٹرز کی بات کو سنا, اس نے بند کیا. لیٹسٹ چیک کریں ساری دنیا تو انہوں نے بڑا سخت لاک ڈاؤن کیا ہے, کھولنے کی طرف جا رہی ہے. طلال صاحب جو آرگومنٹ دیا گورنمنٹ نے, پرائم منسٹر نے کہا آزاد معاشرہ ہم کسی کو روک نہیں سکتے, اور صداقت علی بھائی صاحب نے آرگومنٹ یہ دیا کہ یہ تو ہونا ہے, ہر ایک کو ہونا ہی ہونا ہے, اس کے ساتھ رہنا پڑے گا. تو بس ٹھیک ہے پھر سارے باہر نکلائیں, اب چھوڑیں اس کے ساتھ رہنا ہی رہنا ہے. طلال صاحب آپ کی اپنی انٹرپریٹیشن ہے, میں نے آپ کو ریپیٹ کر دیتا ہوں. احتیاطی تدابیر کے ساتھ اب سننے دیں ذرا زندہ رہیں گے. سر طلال, اب میں 15 منٹ آپ کو دیے ہیں صداقت بھائی. جی طلال صاحب. جی وہ 15 میں سے 8 منٹ آپ نے لیے. کامران چاہت صاحب مسئلہ یہ ہے, ایک حکومت میں اس کے فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہو, اس میں ول ہو, اور پھر فیصلوں پر عمل درآمد کروانے کی صلاحیت ہو, تو پھر ہی فیصلے کرنے کا فائدہ ہوا. پہلے دن سے دیکھ لیں, لاک ڈاؤن کرنا ہے نہیں کرنا, لاک ڈاؤن کمپلیٹ کرنا ہے نہیں, سیمی لاک ڈاؤن کرنا ہے نہیں جی. اب آپ اس کے بعد درزی کھلے ہیں, کپڑے کی دکانیں بند ہیں, وہ لیبر کو کام کرنے کی اجازت ہے اور ٹرانسپورٹ بند ہے, وہ اپنی مرسڈیز پہ آئے گا وہ مزدور جو اپنے گھر سے, یا اس نے ہیلی کاپٹر رکھا ہوا ہے. یعنی کہنے کا مطلب ہے ڈیسیجن جو ہے ایک تو وہ پوری مشاورت کر کے نہیں لیے گئے. ایک طرف کہتے ہیں جی ہم لاک ڈاؤن کرنے کا فائدہ نہیں ہے, ساتھ ہی کہتے ہیں پنجاب اور دوسرے صوبوں میں جہاں ان کی حکومت ہے لاک ڈاؤن کریں گے. بھئی آپ کو کلیرٹی ہونی چاہیے, آپ میں کلیرٹی نہیں ہے, کنفیوژن ہے, اور کنفیوژن کے بعد جو آپ کے فیصلے ہیں وہ نامکمل ہیں. فیصلہ کرنا بہت نہیں ہوتا, اس پہ امپلیمنٹیشن مشاورت. یعنی آپ نے علماء کو آن بورڈ لینا چاہیے تھا, سمجھانا چاہیے تھا. یعنی ہمارے مدارس مساجد کھلی ہیں, سکول ہمارے بند ہیں. سو ایک جیسے یونیفارم ڈیسیجن ساری جگہ ہو, اور اس کے بعد اس کے پیچھے پوری ورکنگ ہونی چاہیے. لیکن انفارچونیٹلی میں مساجد کے ساتھ کی بات نہیں کر رہا, اس سے گزارش یہ ہے, یہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں یہ آپ کے سامنے ہے. یہ بالکل ان میں کوئی ول نہیں ہے, کوئی پلاننگ نہیں ہے, کوئی انہوں نے لوگوں کو آن بورڈ نہیں لیا, انہوں نے اس کو سیریسنس لیا ہی نہیں ہے. اور یہ اسی وجہ سے ہمارا نقصان آج زیادہ ہو رہا ہے. جن کے پاس ڈاکٹروں کی کٹیں پوری نہیں ہوئی, ٹیسٹ کٹس پوری نہیں ہوئی, جن کو ابھی تک یہ نہیں پتا, لوگوں کو وینٹیلیٹر چلانے کی ٹریننگ نہیں دے سکے, جو پیکج جو ہے وہ کمپلیٹلی لوگوں کو ریلیف پیکج نہیں دے سکے, اس میں بھی ہم نے دھوکہ کیا ہے. 4 مہینے کے پیسے بے نظیر انکم کے دے کے ہم نے کہا دیکھو بھی ہم نے اپنا وہ کیا کہتے ہیں ہم نے پیکج دے دیا, حالانکہ یہ بھی ایک جھوٹ ہے. سو جن فیصلوں میں آپ کا جھوٹ شامل ہو, اس میں سیاسی آپ کی کوئی تماش بینی شامل ہو, تو پھر اسی طرح کا کام چل سکتا ہے. سو میں معذرت کے ساتھ جو اپوزیشن کو آن بورڈ نہیں لے سکے وہ تاجروں کو کیسے لیں گے, جو تاجروں کو نہیں لے سکے وہ علماء کو آن بورڈ کیسے لیں گے. سو یہ کام فارغ ہے. خان صاحب تو روز کا ایک نیا ورلڈ کپ جیت رہے ہیں. ایک انہوں نے کرکٹ کا جیتا, اس کے بعد آٹے کا جیتا, پھر چینی کا جیتا, آج انہوں نے IPPs اور انرجی کا ورلڈ کپ جیتا.
یعنی جہاں دیکھ لے آٹا چور ان کے وزیر نکلے, چینی چور ان کے وزیر نکلے, آج آئی پی پیز میں تیل چور ان کے وزیر نکلے. لیکن طلال بھائی آئی پی پی کی رپورٹ تو پرائم منسٹر جو ہے اس کو شائع کرنے میں آمادہ ہو گئے, نہیں تو بہت بڑی بات ہے. اس کے اندر ان کے اپنے لوگوں کا نام بھی آ رہا ہے, یہ تو کریڈٹ تو پرائم منسٹر کو دینا آپ. نہیں دیکھیں نا, یہ آپ کیسا کریڈٹ کہتے ہیں؟ یعنی آپ کریڈٹ لیں جب ایکشن لیں. او میرے بھائی, آٹا چینی پہ کیا ایکشن ہوا؟ فیصلہ کس نے کیا تھا کہ آٹا اور چینی کا؟ عمران خان صاحب. کیا ایکشن ہوا؟ وزیر اعلیٰ پنجاب پہ کیا ایکشن ہوا؟ ان وزراء پہ کیا ایکشن ہوا؟ اس کے بعد آٹا چینی کو چھوڑے. یہ 2 وزیر ہیں جن کے نام ہیں, جن کے اپنے پلانٹس ہیں, جن کے نام ہیں رزاق داؤد صاحب اور دوسرے ان کے ندیم بابر صاحب. کیا ایکشن ہوا جی ان کی؟ کون سی انہوں نے نہیں. تو پھر گزارش یہ ہے, جو بندہ ان کاموں میں لگا ہو, جن کا پرائم منسٹر ہاؤس جو ہے اس کی اس وقت وہاں پر گہما گامی کے آٹا میں کیسے ہاتھ ڈالنا ہے, چینی میں کیسے کرنا ہے, آئی پی پیز میں کیسے کرنا ہے, اس کو لاک ڈاؤن سے یہ کرونا سے کیا انٹرسٹ ہوگی؟ سو معاملہ یہ ہے, یہ ماشاءاللہ ہر جگہ ہی کام بگڑا ہوا ہے. ان کے بس کی بات نہیں ہے. جن کے ڈینگی کنٹرول نہیں ہوا, جن سے پولیو کنٹرول نہیں ہوا, جو کہ کنٹرولڈ تھا, وہ ان سے کہاں کنٹرول ہوگا یہ اتنی بڑی آفت؟ سو ابیلٹی کی بات ہے, ابیلٹی نہیں ہے, اور نہ ہی ان میں اہلیت ہے, نہ ہی اس میں صلاحیت ہے. رائٹ. شہرہ رضا صاحبہ کو بھی لیں جی, ان سے جب تک آپ لے رہے ہیں ان کو میں جاؤں گا. بھٹی صاحب, یہ جو آج پرائم منسٹر نے بیان دیا ہے, آزاد معاشروں میں چیزیں لاک ڈاؤن نہیں ہو سکتی, مساجد بند نہیں ہو سکتی, یہ تو پورے مسلمان معاشرے, پوری جو ایک لاجک ہے علماء دین کی. غامدی صاحب کو آج میں سن رہا تھا, وہ کہہ رہے تھے خودکشی کا اقدام ہے یہ, اور حکومت کی ایک بہت بڑی نیگلیجنس ہے یہ کہ وہ اس پہ ڈیسیژن نہیں لے سکی. واٹس یور ٹیک آن اٹ بھٹی صاحب؟ پہلی بات تو یہ ہے کامران بھائی کہ جو 20 نکاتی معاہدہ اپنے علماء اور صدر کے درمیان دیکھا ہے, اس میں کمال چلاکی اور ہوشیاری کی انہوں نے کہ شک نمبر 6 ہے کہ 50 سال سے زائد کے عمر کے لوگ مسجد میں تراویح کے لیے نہیں آ سکیں گے. مطلب عارف علوی بھی نکل گئے, مفتی منیب بھی نکل گئے, مفتی تقی عثمانی بھی نکل گئے, 80% سیاستدان بھی نکل گئے, 80% علماء بھی نکل گئے, اور میں اور آپ رہ گئے جو جذبہ ایمانی سے کرونا ماریں گے رمضان میں مسجدوں میں. دوسری بات یہ ہے, غالباً سعودی عرب میں کوئی عبادت نہیں ہوتی اور وہاں کوئی رمضان نہیں آنا اس مرتبہ, وہ طائف سے آگے نکل جائے گا. امریکہ اور یورپ میرے خیال سے آزاد نہیں ہیں, وہ ابھی تک قید میں, غلامی کے دور میں ہیں. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں کہ ہم عبادات کے معاملے میں کسی کو مشقت میں نہیں ڈالتے, ہم آسانیاں پیدا کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے؟ ایک مرتبہ سخت بارش آئی اور آپ نے کہا کہ نمازیں گھر میں پڑھو. ہمارا دین کیا کہتا ہے؟ ایک انسان کی جان بچانا, پوری انسانیت کی جان بچانا, ایک انسان کی جان لینا, پوری انسانیت کی جان لینا. وہ دین جو مردوں پر سلامتی بھیجتا ہے, السلام علیکم یا اہل القبور. وہ دین جو پانی نہ ملے تو کہتا ہے تیمم کر لو. وہ دین جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیں قصر کی, نمازیں اکٹھی کی, نمازیں ساکت کی, اور جب خطرہ ہو تو جہاں ہو رہبن و رکبانن, مطلب جہاں ہو وہاں نماز پڑھ لو. اچھا, اور اس کے علاوہ خانہ کعبہ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تیری بہت تعظیم ہے اے کعبہ, مگر تجھ سے زیادہ انسان کی تعظیم ہے. پھر فرمایا کہ مسجدیں بیت اللہ کی بیٹیاں ہیں. اب بیٹیوں میں جو ان بیٹیوں کی ماں ہے, وہاں کیا ہو رہا ہے؟ خانہ کعبہ خالی کرا لیا گیا, مسجد نبوی خالی کروا لی گئی, عید کے بھی, اور ہم وہ اس چکر میں پڑے ہوئے ہیں کہ اس سال حج ہونا ہے کہ نہیں ہونا. بھٹی صاحب, لیکن میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جو باتیں آپ بتا رہے ہیں, اور یہ باتیں غامدی صاحب جیسے عالم دین بھی جو ہے وہ بھی کرتے ہیں, یہ باتیں تو پرائم منسٹر نے ایز اے لیڈرشپ رول میں علماء دین کے سامنے پیش کر دی تھی, کیونکہ علماء دین کے پاس کوئی لاجک نہیں ہے مساجد کو وبائی مرض کے دوران کھولنے کی. کوئی حدیث سے, قرآن شریف سے کوئی ان کے پاس اس کا کوئی پریسیڈنٹ نہیں ہے سوائے ان کی ضد کے. لیکن اس ضد کے آگے پرائم منسٹر کو یہ مثالیں دینی چاہیے تھی جو آپ مجھے بتا رہے ہیں, تو وہ انہوں نے کیوں نہیں دی؟ ان کی لیڈرشپ کیسی لگی آپ کو اس سارے معاملے میں؟ اس پہ بات کریں مجھ سے. نہیں کامران بھائی, میں تو اس حق میں ہی نہیں ہوں کہ وہ علماء کو بلائیں. کیوں علماء کو بتائیں؟ میری جان میرے مال کی حفاظت کس نے کرنی ہے؟ پرائم منسٹر نے. میری جان میری مال کی حفاظت کرنی ہے میری ریاست نے, میرے پرائم منسٹر نے, میری حکومت نے. علماء کہاں سے آ گئے اس میں؟ خانہ کعبہ مسجد نبی خالی کراتے ہوئے علماء کو بھائی جو آپ ہنس رہے ہیں نا, یہ جو لوگ اب خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک مریں گے اگر اس وجہ سے نا, تو پھر مل کے جو ہنسیں گے یا روئیں گے یا ماتم کریں گے. نہیں پہلے بھٹی صاحب پہلے کر رہے کمپلیٹ, کیونکہ یہ بڑی سیریس ٹاک ہے. نہیں سر میری بات سنیں, مجھے کوئی شوق نہیں ہے اس پہ بات کرنے کا, حالات ایسے ہیں. بھٹی صاحب کمپلیٹ کریں, پھر شیلا صاحب پھر آپ کے پاس آؤں گا. جی بھٹی صاحب کمپلیٹ کر لیں.
अच्छा अच्छा जी, जी। अच्छा, खाना काबा मस्जिद नबवी को खाली कराते हुए कोई मुफ्ती आजम जो है खाना काबा के इमाम, उन्होंने कहा घरों में पढ़े, जामे आज़र का आ गया फतवा। और दूसरी बात यह है, पिछली मुशावरतों का मुझे बताएं क्या हुआ। पिछली मुशावरतें की थी आरिफ अलवी साहब ने जुमे की नमाज पर, मस्जिद ये हुआ कि उसके बाद दरवाजे तोड़कर अंदर दाखिल हुए, अंदर से ताले लाक करके हुए, पुलिस पर पथराव, हुकूमत को धमकियां। अच्छा इसको भी छोड़ दें, एक ईद पर आपने कितनी मुशावरतें कर ली, क्या हुआ? एक चांद पर आपने कितनी मुशावरतें कर ली, क्या हो गया? मुफ्ती मुनीर मुफ्ती पोपलजई पर आपने कितनी मुशावरतें कर ली, क्या? हुकूमत डरी हुई है, सहमी हुई है, कंफ्यूज है, नाहिल है। ये मौके होते हैं जब आप आगे बढ़ के कहते हैं कि ये करना चाहिए। ये दीन किसी का नहीं है, ये इरशाद भट्टी को दीन किसी ने नहीं सिखाना। अल्लाह और रसूल पर मेरी जान कुर्बान, लेकिन जो मुझे अल्लाह ने कहा है मैंने वो करना है, बिल्कुल सही जी, ने कहा है मैंने वो करना है। ये आपके पॉइंट हुक्मर और जो हुक्मरान को अल्लाह ने कहा है उसे वो करना है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं आपसे 100% एग्री करता हूं। हम मुकम्मल आखिरी बात हम मुकम्मल लॉकडाउन, मुकम्मल कर्फ्यू के मैं कभी भी हक में नहीं हूं, लेकिन ये स्मार्ट लॉकडाउन है। खुदा के लिए ये 20 नुकात कौन करेगा मस्जिद में आके? रमजान हमने दिखा दिया जी, फुटेज दिखा दी। बिल्कुल सर, पॉइंट आ गया आपका। कौन करे, कौन सर बिल्कुल ठीक है आपका पॉइंट। शैला साहिबा, जब भी हुकूमत से बात की आती है वो सिंध का रेफरेंस देते हैं कि जनाब वहां भी लॉकडाउन नाकाम हुआ। लॉकडाउन करने, हालांकि WHO ने आपकी तारीफ की, हालांकि हमने आप लोगों की बड़ी तारीफ की कि आपने शुरू में इनिशिएटिव लिया, सही लिया, बाकियों ने बाद में फॉलो किया। तो ये लॉकडाउन जरा बताइए आपका नाकाम हुआ और क्यों नाकाम हुआ, और केसेस वो कह रहे हैं आपके उसमें बढ़े। Your take on it. देखिए, मैं एक तो पहले बात ये कहूँगी और कामरान भाई शैला साहिबा से माजरत के साथ, जिस नुक्ते पर ईरान और सऊदी अरब मुत्तफिक हैं, तुर्की और UAE मुत्तफिक हैं, उस पर हमारा प्राइम मिनिस्टर हमारी कौम को मुत्तफिक नहीं कर पा रहा। वेरी गुड पॉइंट जी। शैला साहिबा, योर टेक। शैला साहिबा, देखिए, हुकूमत जो है ना वो पहले दिन से कंफ्यूज है, और जब पहला केस फरवरी के एंड में सामने आया, हमने उसी वक्त कहा था कि कैसे आप जो है वो एयरपोर्ट से इस तरह जाने दे रहे हैं, और हमने कराची में और इसके अलावा सब जगह पे लॉकडाउन, बच्चों को पहले ही 2 दिन रोक लिया। इस पर भी काफ़ी इतराज़ हुआ। 11 तारीख को भी मार्च की ये एयरपोर्ट पर कुछ नहीं कर रहे थे, और इसका इंकशाफ सिंध की पाकिस्तान की मारूफ मुसन्निफा और शायरा हैं, उन्होंने किया, नूरुल हुदा शाह ने, कि भाई ये क्या है, मुझे कुछ हुआ तो मैं सबसे पहले इनको करूंगी। तो आज जब बलूचिस्तान ने ये ऐलान कर दिया है कि 5 फरवरी तक लॉकडाउन होगा। शैला साहब आपकी आवाज़ सही नहीं आ रही, शैला साहब आपकी आवाज़ सही नहीं आ रही। मैं एक ब्रेक लूँगा, आपकी आवाज़ ठीक करवाते हैं, और मैं जब ब्रेक से वापस आऊँगा शैला साहब से तो बात करूँगा। लेकिन अजीब बात यह है कि मुल्क एक भंवर में और एक प्रॉब्लम फंसा हुआ है, लेकिन कमाल ये है कि हुकूमत जो है, उनकी मशीर जो है, उन्होंने पूरा ऑनस्लॉट ऑपोजिशन पे भी किया हुआ है। चले आप उनसे हाथ नहीं मिला सकते और बात है, आप उनसे ताउन की अपील नहीं कर सकते और बात है, आपने तो सारा टाइम उस पर वेस्ट हो रहा है कि ऑपोजिशन को किस तरह मज़ीद जिच करना है। इस पर भी ज़रूर बात करूँगा, जिससे हुकूमत की प्रेफरेंस टूवर्ड सच अ सीरियस एपिडेमिक नज़र आती है, बल्कि नज़र आती ही नहीं है। एक ब्रेक लूँगा जी। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने कहा है कि जी वायरस फैला तो मसाजिद खोलने के फैसले पर नज़रसानी करना पड़ेगी, लेकिन आज़ाद माशरों में हम रोक नहीं सकते किसी को। और वायरस फैला अभी, यानी पोजीशन ये है कि रोज़ अब हलाकतें पहले 4 हुआ करती 24 घंटे में, अब 24, 16, 17 हो रही हैं। शैला साहिबा, आपके लॉकडाउन को लेकर बजाय तारीफ़ करने के, हालांकि WHO ने तारीफ़ की, हम भी तारीफ़ करते हैं, अब ये तनकीद बनाई जाती है कि आप लोग नाकाम हुए इसलिए हुकूमत लॉकडाउन खोलने मजबूर हो गई है। योर टेक ऑन इट शैला साहिबा। मुझे बहुत अफसोस है कि पूरी दुनिया इस वक्त कोरोना से लड़ रही है, और सिंध हुकूमत भी अपनी पूरी तवानाई के साथ लड़ रही है, और वफाक जो है वो सिंध हुकूमत से लड़ रहा है। और अफसोस की बात यह है कि इस वक्त जब ये बातें की जा रही हैं तो 190 से ज़्यादा डेथ्स भी हो चुकी हैं, और जो सूरत हाल है वो ये है कि जो भी मसीहा बन के सामने आ रहा है वो बेचारा कहीं ना कहीं उसको कोरोना उसको भी पकड़ रहा है। सईद गनी के बाद, फैसल ईदी के बाद हम में से हर शख्स जो है वो, हमें नहीं मालूम, क्योंकि आज अखबार में हम ये देख रहे हैं कि अखबार में भी यही लिखा है कि ज़्यादातर लोगों को सिम्टम्स नहीं होते। आज बलूचिस्तान ने ये कह दिया है कि वो 5 महीने तक लॉकडाउन रखेगा, और KP से
جو مل رہی ہے اطلاعات وہ وہاں سے بھی تشویشناک مل رہی ہے. اور اس سے بڑی تشویشناک بات یہ ہے کہ ثوابی ہاسپٹل کے سرٹیفکیٹ ہیں لوگوں کے پاس کہ انہیں کرونا نہیں ہے, اور جب وہ ٹنڈو محمد خان آئے اور سندھ نے ان کا ٹیسٹ کیا تو وہ پازیٹیو آئے. قصور سے جو لوگ آئے وہ پازیٹیو نکلے جبکہ ان کے پاس نیگیٹو تھا. تو اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے ہم سب کو بیٹھ کے یہ بات کرنی چاہیے کہ یہ کٹس کس طرح کی تھیں. ظاہر ہے ان میں ان کی کوئی بدنیتی نہیں تھی. ہمیں اپنی خرابیوں کو, اپنی خامیوں کو, کوتاہیوں کو دیکھنا چاہیے. یہاں مقابلے کی فضا پیدا کی جا رہی ہے اور ایسی باتیں کی جا رہی ہیں کہ ایک ایسی بات کہ ہم چاہے ٹیسٹنگ بڑھا لیں اور ہم چاہے ٹیسٹنگ کم رکھیں, ہم چاہے یہ معلوم کر لیں کہ کتنے مریض ہیں, چاہے ہمیں نہیں معلوم ہو سکے, ہم دونوں صورتوں میں ہمیں سوشل ڈسٹینسنگ کو جو ہے اس بات کو ہم نے امپوز کروانا ہے کہ سوشل ڈسٹینسنگ ہونی چاہیے. اور ہم ایک ایسی قوم ہے کہ میں اگر ڈسٹرکٹ ایسٹ میں نکلوں بحیثیت انچارج, یا آج میں سینٹرل میں گئی کہ میں ادھر کا موازنہ کروں, تو لوگ جو ہیں مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ کوئی ایس او پیز کو فالو نہیں کر رہا. صحیح. ہم بڑی فیکٹریز, بڑی انڈسٹریز کھولی ہیں 151 کے قریب, تو ہم نے اس میں بھی دیکھا کہ ان کو کچھ تو سیل کرنا پڑا. تو ایک ایسے وقت میں ہم کیسے مان لیں؟ تو یہ وزیر اعظم صاحب سے میں یہ کہوں گی کہ آپ کو بھی کورونا کے ٹیسٹ کا کہا گیا ہے اور آپ کا ٹیسٹ ہو گیا ہے, لے لیا گیا ہے سیمپل, تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم یاسمین راشد صاحبہ کو دیکھتے ہیں کسی ایس او پیز میں فالو نہیں ہو رہا اور کھانس بھی رہی ہیں, برابر والے کے کان میں بھی بات کر رہی ہیں, اور بجائے اس کے کہ ہم ٹی وی پہ آ کے اپنا بہت سارا وقت ضائع کریں, وہ بہت ساری شخصیات کام کر سکتی ہیں. تو صرف پیچھے لگا دینا, ان وزیروں کو شاباش دینا کہ جو سندھ کے اوپر زیادہ بری طرح سے بات کر سکتے ہیں, جو خود کوارنٹائن میں تھے مسلسل 4-5-6 مہینے سے, ان کو آپ خود بھی کابینہ میں نہیں بلا رہے تھے, ان کو تھپکیاں دینا, اس سے کام نہیں چلے گا. ہمیں مل کے وہ ایکشن کرنے پڑیں گے. کہ مجھے بتائیں آپ ایک بات, سندھ کو آپ بات کر رہے ہیں, الطاف حسین جب اسٹرائک کرواتا تھا تو 6 دن سندھ نہیں, کراچی نہیں کھلتا تھا, لاک ڈاؤن ہی ہوتا تھا. جی صحیح کہہ رہی ہیں آپ. کرفیو ہوا کرتا تھا, اسٹرائک ایسی ہوتی تھی کہ شام 6 بجے سے فائرنگ ہو جاتی تھی, تو کوئی نہیں کہتا تھا کہ لوگ بھوکے مر گئے. شیلا صاحبہ بالکل آپ کو یہ پوائنٹ آ گیا. بالکل. لیکن طلال بھائی مسئلہ یہ ہے کہ اپوزیشن بھی حکومت گری ذمہ داری کا ثبوت پیش نہیں کر رہی. ٹائیگر فورس کو آپ نے متنازع بنا دیا. اب آٹی چینی کے بحران کو لے کر نیب انکوائری کر رہا ہے, لیکن آپ لوگوں کا زیادہ زور جو ہے اس بات پہ ابھرتا ہے نیب کیوں نہیں کر رہا, پرائم منسٹر کیوں نہیں کر رہا. شہباز شریف صاحب کے متعلق حکومت نے کہا کہ جناب ابھی فردوس احوان صاحبہ کی پریس کو سنا تھا کہ 2 دمڑی 4 دمڑی آپ دینے کو تیار نہیں ہیں کرونا فنڈ کے اندر پرائم منسٹر کے. تو سر آپ بھی کوئی احساس کریں, آپ بھی کچھ رسپانسبلٹی کا اظہار کریں طلال بھائی, بینگ اے رسپانسبل اپوزیشن. جی دیکھیں, میرا خیال ہے اپوزیشن نے جتنا رسپانسبل بیہیو کیا ہے شاید ہی پہلے کبھی کسی نے کیا ہو. عموماً پہلے حکومت پیچھے ہوتی ہے, اپوزیشن آگے آگے ہوتی ہے. اس دفعہ اپوزیشن پیچھے پیچھے ہے کہ تعاون لے اور حکومت آگے آگے. ہمیں خان صاحب اور ان کی کیبنٹ کی صلاحیتوں کا اور ان کی اہلیتوں کا اندازہ تھا, اسی لیے ہم نے کہا تھا کہ ایک پارلیمانی کمیٹی بنائے جو کہ اس کو پورا اوور سائٹ کرے. اور لاک ڈاؤن جو ہے وہ ہم نے ملک میں کہا تھا, یعنی ہسپتال چل رہے ہیں, اس کے علاوہ باقی آپ کے عدالتیں چل رہی ہیں, آپ کے لا انفورسمنٹ کی ایجنسیاں چل رہی ہیں, سڑکوں پہ آپ کے پورا رش ہے. مگر اگر لاک ڈاؤن کہیں ہے تو وہ ہے پارلیمان. یعنی جہاں سے آپ نے وہ ایک وزڈم لینا ہے, جہاں سے, کیونکہ ہمیں خان صاحب کی ماشاءاللہ وہ جو ان کی آئنسٹائن جیسی وہ پوری ان کے ذہن اور دماغ ہے اور جتنی صلاحیت ہے اس کا ہمیں پچھلے 1.5-2 سال میں اچھا بھلا علم ہو گیا ہے. تو مہربانی فرماتے اگر وہ لاک ڈاؤن وہ پارلیمان سے کھول دیا جائے, اس کا تالا کھول دیا جائے, وہاں بیٹھ کر مشاورت کر کے ایک لاہے عمل پورے ملک کے لیے بن جائے. بات یہ ہے خدا کے لیے طلال بھائی, بات یہ ہے کہ آپ لوگ اکٹھے بیٹھ نہیں سکتے کیونکہ یہ آپ سے ہاتھ ملانے گلے ملنے کو روادار نہیں ہے اور آپ بھی ان کے ساتھ سنسیئر نہیں آبویسلی, تو بیٹھ ہو سکتے نہیں ساتھ. تو یہ تو آپ ویسے ہی کہہ رہے ہیں نا لوگوں کے لیے کہ آپ لوگ ساتھ بیٹھ جائیں. آپ مشورہ دے بھی دیں گے, انہوں نے تو لینا نہیں, اور مشورہ آپ دیں گے کیوں, کیونکہ یہ تحریک انصاف ہے. آپ نے کی ٹائیگر فورس ایکسیپٹ کی, حالانکہ وہ ملک کے لیے تھی, نہ کہ کسی ایک پارٹی کے لیے. طلال بھائی مسئلہ یہ ہے اس ملک کے ساتھ. بھائی بات مسئلہ یہ ہے, ہمارا سوچ کا مسئلہ ہے نا جی. ہم کہتے ہیں پاکستانی بن کے پاکستانی اداروں سے کام لیں, یہ کہتے ہیں نہیں ٹائیگر اور شیرو بنانا ہے پوری قوم کو. ہم کہتے ہیں بھائی اپنے آپ کو عقل کل نہ سمجھو,
اپنے آپ کو آپ مشورہ لو, لوگوں سے پوچھو. او بھئی ہم نے اپنے آپ کو آفر کیا, آپ اس کو نیب کا نوٹس بھیج دیں. جس نے چینی اور آٹا چوری کیا اس کو آپ نے بغل میں چھپا کے وزارتیں دی ہوئی ہیں, اور کیونکہ آپ کے گھر کا خرچہ اور اس کا کچن کا خرچہ وہ چلاتا ہے, آپ کا جیب خرچ وہ دیتا ہے. گزارش یہ ہے ہم اس کی تلخی میں پڑے بغیر دور کر دیا ترین صاحب کو, دور کر دیا انہوں نے, کھولا جائے. مجھے پتا ہے کتنا دور کر دیا انہوں نے بھی. ترین صاحب نے یہ ٹی وی پر دعویٰ کیا کہ جس دن چاہوں گا تعلقات روٹین پہ آ جائیں گے. انہیں پتا ہے خان صاحب کی طبیعت کا, مینو نوٹ بکھا میرا موڈ بنے, یہ وہ جانتے ہیں بھائی میرے. یہ پوری پاکستان دیکھیں نا, گزارش یہ ہے یہ اس طرح نہ یار, اس طرح نہ کریں. دیکھیں اس وقت لاک ڈاؤن کھولیں, پارلیمان کا لاک ڈاؤن کھولیں, پارلیمان کے اندر پورا ایک کولیکٹیو وزڈم جو ہے وہ لیں, ساری اپوزیشن کو, ساری دنیا کو آن بورڈ لے کر کولیکٹیو فیصلے کریں. خدا کے لیے کولیکٹیو فیصلے. ہماری عید جو ہے وہ کئی عید جو ہے وہ خدا نہ خواستہ کسی اور خوشیوں کی بجائے ہم اور طرح نہ منائیں. ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے. صداقت بھائی بات یہ کہ پارلیمنٹ کھولیں, ان کے ساتھ بات کریں. حالانکہ مجھے پتا ہے کہ آپ کے لیے یہ آسان ہوگا کہ آپ کسی ٹیررسٹ کے ساتھ بات کر لیں, لیکن آپ ان کے ساتھ بات نہیں کریں گے. اتنی نفرت ہے عمران خان صاحب کو پیپلز پارٹی اور نون لیگ سے, اور آپ لوگوں کو لگتا ہے یہ کرپٹ اور مکرول ہو گئے. یہ آپ ان کے ساتھ بیٹھنے کے ہاتھ بنانے کے روا دیں, یہ مجھے پتا ہے. تو آپ ملکی انٹرسٹ میں یہ نہیں کریں گے, یہ مجھے پتا ہے. کامران جی صداقت بھائی. کامران صاحب امید ہے کہ مجھے آپ بولنے دیں گے. جی آپ بولیں. ابھی تک تو یہ ساری باتیں ون وے چل رہی ہیں, اور مجھے بڑا ہی دکھ ہوا, مجھے آپ پہ بھی دکھ ہوا کہ جب عمران خان صاحب کی آئی پی پیز کی رپورٹ سامنے آ رہی ہے اور طلال صاحب اس پہ ٹھٹھے اڑا رہے ہیں اور اس پہ جھکٹے مار رہے ہیں. میں نے کہا بڑی بات ہے, نہیں میں نے کہا بڑی بات ہے, وہ رپورٹ جاری کر رہے ہیں پرائم منسٹر. میں نے ٹھٹھے نہیں اڑائے. سن لینا, آپ مجھے بولنے دینا پلیز. سر آپ مجھ پہ الزام لگا دیا غلط آپ نے. اچھا چلیں. اگر عمران خان صاحب چینی نہیں سنیں نا, چینی اور آٹے کی رپورٹ نکالتے ہیں, اور چوروں کو جس کو نواز شریف اور زرداری صاحب نے پالا اور 35 سال پالا, اور انہوں نے کوئی 10 دفعہ فراڈ کیا قوم کے ساتھ, عمران خان اس کو بے نقاب کرتے ہیں, تو طلال صاحب اس پہ جھکتے مارتے ہیں اور آپ ان کے ساتھ ہنستے ہیں. مجھے تو حیرت ہو رہی ہے کہ ہم کیا پروگرام کر رہے ہیں. قوم کے ساتھ ڈاکے مارنے والے, نہیں سنیں, قوم کے ساتھ ڈاکے مارنے والے اور قوم کو اس ڈاکوں کو ایکسپوز کرنے والے, آپ دونوں کو برابر سمجھ رہے ہیں, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ کچن چلاتے ہیں. میں کہتا ہوں یہ مطلب, اور دوسری بات یہ کہ شہباز شریف صاحب خود تو وہ کہہ رہے ہیں میں 70 سال کا ہوں, میں باہر آ نہیں سکتا, میں نیا بلاتا ہے تو وہ بھاگ جاتے ہیں, گھر کے اندر چھپ جاتے ہیں, اور اوپر سے ان کو اسمبلی چاہیے تھا کہ یہ نیب کے خلاف شور شرابہ کریں. تو بہرحال کرنے کی بات یہ ہے, جو آپ نے باتیں کی ہیں اس کے مساجد کے حوالے سے, وہ ہم بار بار سمجھا رہے ہیں کہ آپ پتہ نہیں کس زمانے کی کس علاقے کی باتیں. نہیں طلال صاحب آپ نے بہت باتیں کی, میں نے بڑے ان کو آپ جی سر بولے, آپ نے 2 دفعہ ان کو موقع دیا. بھائی آپ سے بات کر رہا ہوں, بولے. بات یہ ہے نہیں سنیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ موقف رکھ سکتے ہیں. آپ چونکہ گوروں کا چینل دیکھیں, آپ گوروں کی چیزوں کی نقل کریں, آپ کے سن لے ذرا نا, آپ کو پاکستان کے موروثی حالات کا اور 220 ملین آبادی کے مسائل کا اگر اندازہ ہو تو آپ کو عمران خان کی بات سمجھ آئے. آپ سارے یہ جو بھی باتیں کر رہے ہیں کہ جی پاکستان کو لاک ڈاؤن کر دینا چاہیے, آپ کو روٹی تو پوری ہوتی نہیں. قوم اس وقت, اگر آپ نے سندھ کی بات کی, آپ مجھے وہ بتا دیں ڈیٹا نکال کے, سندھ نے لاک ڈاؤن کیا تو کیا لاک ڈاؤن افیکٹو ہوا؟ یہ عمران خان آپ کو سمجھا رہے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ قوم کے ساتھ احسان عظیم ہے کہ چوری کا جس کا تعلق ادھر سے ہو یا ادھر سے ہو, اس کو بے نقاب کرنا قوم پہ یہ ایک احسان عظیم ہے. اس کو اس ٹی وی شو پہ مذاق میں اڑایا جا رہا ہے, اور ندیم بابر کا ذکر کیا جا رہا ہے جو اس وقت کیبنٹ میں نہیں تھا, اور شہباز شریف کا ذکر نہیں کیا جا رہا جو سبسڈیز دیتا تھا, اور ساتھ حمزہ شہباز کی فیکٹری تھی. یہ افسوس کی بات ہے. میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں کہ شہباز شریف کیبنٹ میں بیٹھے ہوں, کیبنٹ کی سربراہی کریں, اور حمزہ صاحب کی یہ بری بات ہے, بالکل میں آپ کے ساتھ ہوں, وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. ندیم بابر جس کا تعلق ہی کوئی نہیں ہے حکومت سے, اور وہ ایک بزنس مین ہے, آج وہ کیبنٹ میں آیا, آج وہ کیبنٹ کی کمیٹی میں نہیں بیٹھا, اور آپ ان دونوں کو برابر کر کے اور مذاق اڑائیں. اب آپ ایک میری بات سنیں, اگر آپ نے اس بات کو بہت مائنڈ کیا نا کہ کرونا کی اموات کی بات ہو رہی تھی اور آپ ہنس رہے تھے اور میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ آپ نہ ہنسیں, تو مجھے اس بارے میں کوئی اپولوجی نہیں, میں نے واقعی آپ کو صحیح کہا تھا. نمبر 1, میں ان کی باتوں میں کوئی نہیں ہنسا. وہ ایک میری بات نہیں, کوئی نہیں, آپ پروگرام دوبارہ دیکھ لیں. میں ہنس اس بات پہ رہا تھا کہ آٹا چینی پہ آپ ہنس رہے تھے.
نہیں بالکل آپ غلط کہہ رہے ہیں. آٹا چینی کی رپورٹ پہ وہ صداقت صاحب بات تو سن لیں کسی کی. جی آپ سر غلط کہہ رہے ہیں. میں بالکل عمران خان صاحب کے متعلق بھی بات کرتا میں بالکل نہیں ہنس رہا تھا, اور میں نے عمران خان صاحب کو اپنے ذاتی ٹویٹر اکاؤنٹ سے بھی اپریشیٹ کیا کہ انہوں نے آٹے چوری کے اوپر جو ہے رپورٹ کو شائع کیا. میں نے اس پہ پروگرام میں اپریشیٹ کیا ہے. مجھے اس کے لیے آپ کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے. نمبر 1 میں ہنسا صرف اس بات پہ تھا جو انہوں نے پنجابی کا گانا سنایا, میں نے نوٹ دکھا, میرا موڈ بنے, میں اس پہ میری ہنسی چھوٹ گئی تھی, اور آپ سیریس ایشوز کے اوپر ہنس رہے تھے جس میں آپ کو ٹوکا تھا. تو وہ ان دونوں چیزوں کو آپ پیرلل نہ کریں. مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے. میں نے ہمیشہ کہا عمران خان صاحب کو ذاتی طور پہ آئی فائنڈ ہم اے ویری آنیسٹ پرسن. تو میں اس بات پہ کیوں ہنسوں گا اگر وہ کہہ رہے ہیں کرپشن. ہاں جہانگیر ترین کی جہاں تک بات ہے, جہانگیر ترین کی جہاں تک, یار ان کو صداقت صاحب کو دکھائے نا میرے ساتھ کہاں پہ ہیں. جہانگیر ترین کی جہاں تک بات ہے تو ایک جملہ سے مجھے بولنے دیں. ایک منٹ صداقت بھائی, جہاں تک جہانگیر ترین صاحب کی بات ہے, یہ شرافت, یہ شرم کا مقام ہے کہ جس شخص کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے جھوٹا قرار دیا ہو, آپ نے ان کو ساتھ ساتھ رکھا ہوا تھا. یہ شرم کا مقام ہے کسی بھی گورنمنٹ کے لیے. چھوڑے آپ ندیم بابر اور ندیم اظہر, اور اس کو آپ نے کیوں رکھا ہوا تھا, کیوں ٹاسک فورس کا چیئرمین بنایا ہوا تھا, مجھے موقع دیں گے بات کرنے کا. کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے جس کا. نہیں اب آپ سنیں نا, آپ نے اتنی باتیں کی نا, سنیں اب ذرا. یہ ساری باتیں آپ کو نہیں کرنی چاہیے. مجھے جواب بھی آپ جواب دیں, بالکل سبسٹنس پہ جواب دیں, لیکن آپ نے مجھ پہ نہ کمنٹ کرے غلط کمنٹ کہ میں اس بات پہ ہنس رہا تھا. میں آپ کی بات پہ نہیں ہنس رہا تھا جب آپ ہنس رہے تھے لوگوں کے اوپر, لوگ مر رہے آپ ہنس رہے تھے. جی اب مجھے موقع دیں نا. جی فرمائیے. آپ پروگرام چلا رہے ہیں اور مجھے موقع دیں. میں بالکل میں آپ کو یہی بات کر رہا ہوں. طلال صاحب مجھے بات کا جواب دیں. یہ دیکھیں, میں کامران آپ کی بات کو آپ بالکل غلط کہہ رہے تھے کہ میں اس بات پہ ہنس رہا تھا. مجھے ہنسی اس بات پہ آ رہی تھی کہ جب آپ نے آٹا چینی کی رپورٹ کی بات کی, طلال صاحب آگے سے اس کو عمران خان کی چوری سے ریلیٹ کر رہے تھے. میں اس بات پہ ہنس رہا تھا, اور میں آپ کو یہ میری غلطی ہو گئی تھی, میں غلط انالیسس کر دیا میں نے صداقت صاحب, میں نے غلط انالیسس کر دیا, آپ نے اس روگ اس بات پہ. اب طلال صاحب کی بات سن لیں ذرا ایک منٹ. صداقت بھائی زیادتی, ہاں جی جلدی بولیں. آپ مجھے بتائیں یہ بات بنتی ہے کہ میں نے نوٹ بخا میرا موڈ بنے؟ نہیں تو نہیں بنتی ہے, نہیں بنتی ہے. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. جی طلال صاحب آپ کو نہیں کہنا چاہیے. تو میں اس بات پہ کیا کروں؟ میں یہاں دور بیٹھا ہوں. مجھے کیوں کہہ رہے ہیں, انہوں نے کہا ہے آپ میرے ہیرے وزیر اعظم کو, آپ میرے ہیرے وزیر اعظم کو طلال صاحب جیسے بندے سے نہیں تو آپ بھی تو یار میری بات سنیں, آپ نواز شریف کی ایسی تیسی کر دیتے ہیں, وہ بھی ان کے لیے ہیرا ہے. یہ تو آپ برابر ہے اس میں, تو ایک دوسرے کی عدالت نے جھوٹا اور بے ایمان جھوٹا نہیں بھی قرار ہوا تھا تب بھی آپ نے عمران خان کو عدالت صادق اور امین کہہ دیا. آپ انہیں کہیں مجھے نوٹ وہاں میرا موڈ بنے. اور سر یہ آپ دونوں کا آپس کا معاملہ, مجھے کیوں لا رہے ہیں بیچ میں؟ چوروں کے نمائندے آپ, چوروں کی نمائندگی نہیں, چوروں کی نمائندگی آپ کریں. اور بات بریک لوں گا. جو لوگ پروگرامز دیکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ نون لیگ اور تحریک انصاف جب ایک دوسرے کی ایسی تیسی کرنے پہ آتے ہیں تو یہ نہ کسی کا باپ دیکھتے ہیں نہ کسی کا خاندان دیکھتے ہیں. اور اس وقت ایسی تیسی, آج تو ایک کو بڑی مائنڈ کے صداقت صاحب نے, بالکل انہوں نے یہ کہنا نہیں چاہیے تھا طلال صاحب کو نوٹ دکھانے والی بات, لیکن کمال کی بات یہ کہ طلال صاحب نے ایک دفعہ بات کی اور صداقت صاحب نے اس کو 25 دفعہ دہرایا اس بات کو. میں تو خیر بھول ہی چکا تھا, لیکن بہرحال کیا کہہ سکتا ہوں. اپنا خیال رکھیے گا جناب, کل تک دیجیے اجازت. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.